بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 رجب کو مولا امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے روانہ ہونے کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ رجب کے مہینے میں 60 ہجری یزید کے والد معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب حکومت یزید کے پاس ہے۔ یزید نے ماہ رجب میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس وقت مدینہ کا حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، مکہ کا حاکم عمر ابن سعید بن عاص اور کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر انصاری تھا، اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ لیکن یزید نے جب حکومت سنبھالی تو اس کا ساری کی ساری توجہ اور سارا دھیان اس طرف تھا کہ ان لوگوں سے بیعت حاصل کرے جنہوں نے اس کے باپ معاویہ کی درخواست کو یزید کی بیعت کے سلسلے میں ٹھکرا دیا تھا، اور کسی طرح بھی یزید کی بیعت کے سلسلے میں اپنا ہاتھ وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا آسودہ خاطر ہونے کے لیے اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو ایک خط لکھا جو اس طرح سے تھا: یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کے نام، اما بعد حقیقت یہ ہے کہ معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ یہ یزید کا خط ہے جس میں وہ اپنے باپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق جس کو خدا نے مورد احترام و اکرام قرار دیا اور خلافت و اقتدار عطا فرمایا اور بہت سارے امکانات دیے، ان کی زندگی کی جتنی مدت تھی انہوں نے اچھی زندگی بسر کی، یہ یزید کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے۔ اور جب وقت آ گیا تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے قریب کرے، انہوں نے بڑی اچھی زندگی بسر کی اور نیکی اور شائستگی کے ساتھ دنیا سے گزر گئے، والسلام۔ لیکن اسی خط کے ساتھ وہ ایک دوسرے کاغذ پر، چھوٹا سا ایک پرزہ تھا کاغذ کا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اما بعد حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے سختی کے ساتھ مہلت دیے بغیر فوراً بیعت حاصل کرو، والسلام۔ معاویہ کی خبر مرگ پاتے ہی ولید نے فوراً مروان بن حکم کو بلوایا تاکہ اس سلسلے میں اس سے مشورہ کر سکے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مروان بن حکم ہے، اس کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کون تھا۔ یہ شخص، باقی جو اس کی ہسٹری ہے وہ ایک طرف، لیکن جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کی تھی۔ یہ داماد تھا تیسرے خلیفہ کا۔ تو ولید نے فوراً مروان بن حکم کو بلوایا تاکہ اس سلسلے میں اس سے مشورہ کر سکے۔ مروان سے جب مشورہ کیا تو اس نے یزید کا خط پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس کے لیے دعائے رحمت کی۔ ولید نے اس سے اس سلسلے میں مشورہ لیتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مروان نے کہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وقت تم ایک آدمی کو ان لوگوں کے پاس بھیجو اور ان لوگوں سے بیعت طلب کرو اور کہو کہ فوراً مطیع ہو جائیں۔ اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں تو ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن اگر وہ انکار کریں تو قبل اس کے کہ انہیں معاویہ کی موت کی خبر ملے ان کے سر قلم کر دو، کیونکہ اگر ان لوگوں کو معاویہ کی موت کی خبر ہو گئی تو ان میں سے ہر ایک
ملک کے گوشہ و کنار میں شورش برپا کر کے قیام کر دے گا اور مخالفت کا بازار گرم ہو جائے گا اور یہ لوگ عوام کو اپنی طرف بلانے لگیں گے۔ یہ سنتے ہی مشورہ کر رہا تھا نا ولید بن عتبہ، جو ابھی سفیان کا پوتا تھا یہ بھی۔ اب ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن عمر بن عثمان کو، جو ایک نوجوان تھا، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کی طرف روانہ کیا کہ جا کر ان سے بیعت کی بات کی جائے، انہیں بلایا جائے۔ اس نے تلاش کرنے کے بعد دونوں لوگوں کو مسجد میں بیٹھا ہوا پایا۔ وہ ان دونوں کے پاس گیا اور ان کو ایسے وقت میں ولید کے دربار میں بلایا کہ نہ تو وہ وقت ولید کے عام جلسے کا تھا اور نہ ہی ولید کے پاس اس وقت جایا جاتا تھا۔ پس قاصد نے کہا، آپ دونوں کو امیر نے بلایا ہے۔ اس پر ان دونوں نے جواب دیا، یعنی مولا حسین نے اور عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا، تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ ولید کے قاصد کے جانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اس بے وقت بلائے جانے کے سلسلے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سرکش حاکم ہلاک ہو چکا ہے، لہٰذا ولید نے قاصد کو بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان خبر پھیلنے سے پہلے ہی ہم سے بیعت لے لی جائے۔ اس پر ابن زبیر نے کہا، میرا گمان بھی یہی ہے، تو آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ابھی ابھی اپنے جوانوں کو جمع کر کے ان کے ہمراہ دربار کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں پہنچ کر ان کو دروازے پر روک دوں گا اور تنہا دربار میں چلا جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا، جب آپ تنہا دربار میں جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم فکر مت کرو، میں ان کے ہر حربے سے بے خوف ہو کر ان سے مقاومت کی قدرت رکھتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے چاہنے والوں اور گھر والوں کو اکٹھا کر کے روانہ ہو گئے۔ دربار ولید کے دروازے تک پہنچ کر اپنے اصحاب سے اس طرح گویا ہوئے، میں اندر جا رہا ہوں، اگر میں بلاؤں یا اس کی آواز بلند ہو تو تم سب کے سب ٹوٹ پڑنا، ورنہ یہیں پر ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں خود آ جاؤں۔ اب امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس جاتے ہیں۔ امام دربار میں داخل ہوئے، اس کو سلام کیا اور وہاں پر مروان کو بیٹھا ہوا پایا، جبکہ اس سے پہلے دونوں کے رابطے میں دراڑ پڑ گئی تھی، یعنی گورنر جو تھا ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم میں آپس میں چپکلش چل رہی تھی۔ لیکن چونکہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا، بڑی خاص بات تھی کہ معاویہ کا انتقال ہوا تھا اور ولید کو خط لکھا تھا یزید نے، تو اس واقعے کی وجہ سے اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے یا اس سے نبردآزما ہونے کے لیے ولید نے اپنی مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے مروان کو بلوا بھیجا تھا۔ تو امام حسین نے دیکھا کہ یہ دونوں، جن کی آپس میں رابطہ ٹوٹا ہوا تھا، اب یہ دونوں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی موت سے انجان بنتے ہوئے فرمایا، رابطہ برقرار رکھنا توڑنے سے بہتر ہے، یعنی کہ ان کو یہ بتایا کہ اچھی بات ہے، آپ لوگوں کا رابطہ نہیں تھا اور آپ لوگ اب مل کر بیٹھے ہوئے۔ اور مولا نے فرمایا، خدا تم دونوں کے درمیان صلح و آشتی برقرار فرمائے۔ ان دونوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علیہ السلام آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ولید نے معاویہ کی خبر مرگ دیتے ہی فوراً اس خط کو پڑھ دیا اور آپ سے بیعت طلب کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا، تم نے جو بیعت کے سلسلے میں سوال کیا ہے تو میرے جیسا آدمی تو خاموشی سے بیعت کر نہیں سکتا۔
میں نہیں سمجھتا کہ تم لوگوں میں اعلان عام کیے بغیر مجھ سے خاموشی سے بیعت لینا چاہو گے۔ ولید نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے، جب باہر نکل کر لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ گے تو ہمیں بھی دعوت دینا تاکہ کام ایک بار ہو جائے۔ امام علیہ السلام کے سلسلے میں ولید عافیت کو پسند کر رہا تھا، لہٰذا کہنے لگا ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر آپ چلے جائیے، جب ہم لوگوں کو بلائیں گے تو آپ کو بھی دعوت دیں گے۔ لیکن مروان ولید سے فوراً پہلے بول پڑا، خدا کی قسم اگر یہ بھی چلے گئے اور بیعت نہ کی تو پھر ایسا موقع کبھی بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ دونوں گروہ کے درمیان زبردست جنگ ہو۔ تم اسی وقت اس مرد کو قید کر لو اور بیعت کیے بغیر جانے نہ دو یا گردن اڑا دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام غضبناک ہو کر اٹھے اور فرمایا، یبن الزرقا، اے زن نیل گون چشم کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور بڑے دھوکے میں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام باہر نکل کر اپنے اصحاب کے پاس آئے اور ان کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب دوسری طرف ابن زبیر سے بھی کہا گیا تھا، اسے بھی بلایا گیا تھا۔ اب ابن زبیر نے کیا کیا؟ ابن زبیر نے یہ کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے قاصد نے اس کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو بلاتا ہے امیر، ولید بلا رہا ہے، تو اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، لیکن وہ اپنے گھر آ کر چھپ گیا۔ ولید نے قاصد کو دوبارہ اس کی طرف روانہ کیا۔ اس نے ابن زبیر کو اپنے چاہنے والوں کی جھرمٹ میں پایا جہاں وہ رہتا تھا۔ اس پر ولید نے مسلسل بلانے والوں کے ذریعے آنے پر تاکید کی۔ آخر کار ابن زبیر نے کہا جلدی نہ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، مجھ کو تھوڑی سی مہلت دو۔ اس کے بعد وہ دن اور رات کے پہلے پہر تک مدینہ میں رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، یہاں تک کہ ولید نے پھر اپنے لوگوں کو ابن زبیر کے پاس روانہ کیا۔ وہ سب وہاں پہنچ کر اسے برا بھلا کہنے لگے اور چیخ کر بولے، اے کاہلہ کے بیٹے، خدا کی قسم تو فوراً آ جا ورنہ امیر تجھ کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے زبردستی کی تو ابن زبیر نے کہا خدا کی قسم ان مسلسل پیغام لانے والوں کی وجہ سے میں بے چین ہوں، بس تم لوگ جلدی نہ کرو، میں ابھی امیر کے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجتا ہوں جو ان کی رائے معلوم کر کے آئے۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے بھائی جعفر بن زبیر کو روانہ کیا۔ اس نے جا کر کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، عبداللہ سے دستبردار ہو جائیے، لوگوں کو بھیج کر آپ نے ان کو خوفزدہ کر رکھا ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنے پیغام رساں سے کہیے کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ اس پر ولید نے آدمی بھیج کر قاصد کو جانے سے روک دیا۔ ادھر ابن زبیر 27 رجب کو شب شنبہ امام حسین علیہ السلام کے نکلنے سے پہلے ہی راتوں رات مدینے سے نکل گئے اور سفر کے لیے نامعلوم راستہ اختیار کیا۔ سفر کا ساتھی فقط اس کا بھائی جعفر تھا اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے پکڑے جانے کے خوف سے عام راستے پر چلنے سے گریز کیا اور ناہموار راستے سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ولید نے اپنے آدمیوں کو پھر بھیجا، لیکن ابن زبیر نکل چکے تھے۔ اس پر مروان نے کہا خدا کی قسم وہ مکہ روانہ ہوا ہے۔ اس پر ولید نے فوراً لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ اس کے بعد بنی امیہ کے 80 گھڑ سواروں کو ابن زبیر کی تلاش کے لیے بھیجا، لیکن وہ سب کے سب خالی ہاتھ لوٹے۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائی کے ہمراہ مشغول سفر ہیں۔ چلتے چلتے جعفر بن زبیر نے کہا ایک شعر پڑھا۔ اس پر عبداللہ نے کہا سبحان اللہ بھائی، اس شعر سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جعفر نے جواب دیا بھائی میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا ہے جو آپ کے لیے رنجش خاطر کا باعث ہو۔ اس پر عبداللہ نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ ناپسند ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس کا تم نے ارادہ نہ کیا ہو۔
اس طرح ابن زبیر سفر کرتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ اس وقت مکہ کا حاکم عمر ابن سعید تھا۔ جب ابن زبیر وارد مکہ ہوئے تو عمر ابن سعید سے کہا، میں نے آپ کے پاس پناہ لی ہے۔ لیکن ابن زبیر نے کبھی ان لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی کوئی افاظہ کیا، بلکہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک کنارے رہنے لگا اور نماز بھی تنہا پڑھنے لگا اور افاظہ بھی تنہا ہی رہا۔ اس واقعے کو حشام بن محمد نے ابی مخنف سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعے کا تذکرہ ملتا ہے کہ امام حسین آئندہ شب میں اپنے بچوں، جوانوں اور گھر والوں کے ہمراہ مدینے سے باہر نکل گئے اور ابن زبیر سے دور ہی رہے۔ اور سبط ابن جوزی کہتا ہے کہ حشام اور محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوشنبہ کے دن 28 رجب کو امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے، اور خوارزمی نے لکھا ہے کہ آپ 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ اب امام حسین علیہ السلام رہ گئے تھے مدینہ میں اور عبداللہ ابن زبیر جا چکے تھے۔ دوسرے دن سب کے سب عبداللہ ابن زبیر کی تلاش میں لگ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے وقت ولید نے کچھ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ 28 رجب ہفتے کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، صبح ہونے دو، تم لوگ بھی کچھ سوچ لو اور میں بھی سوچتا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اس شب یعنی 29 رجب امام حسین علیہ السلام سے دستبردار ہو گئے اور اصرار نہیں کیا، یعنی وہ شب جو آج آئے گی 29 رجب کی شب، اس شب کو وہ نہیں آئے اور امام حسین سے کوئی بات نہیں کی۔ ابو سعید مقبری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو مسجد میں وارد ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ 2 لوگوں پر تکیہ کیے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ایک شخص پر تکیہ کرتے تھے اور کبھی دوسرے پر۔ اسی حال میں ایک شخص کے شعر کو پڑھ رہے تھے، یزید ابن مفرغ حمیری کے شعر کو پڑھ رہے تھے کہ میں سپیدہ سحری میں حشرات الارض سے نہیں ڈرتا، نہ ہی متغیر ہوتا ہوں اور نہ ہی اپنی مدد کے لیے یزید کو پکاروں گا۔ سختیوں کے دنوں میں خوف نہیں کھاتا، جبکہ موت میری کمین میں ہے کہ مجھے شکار کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب یہ اشعار سنے تو اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم ان اشعار کے پیچھے کوئی ارادہ چھپا ہوا ہے۔ ابھی 2 دن نہ گزرے تھے کہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کا سفر اختیار کر لیا ہے۔ اب اس موقع پر مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا ایک موقف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ محمد بن حنفیہ کو جب اس سفر کی اطلاع ملی تو اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، بھائی جان، آپ میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اپنی نصیحت اور خیر خواہی کا ذخیرہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے تک پہنچانا بہتر نہیں سمجھتا۔ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کیجیے اور کسی دور دراز علاقے میں جا کر پناہ گزین ہو جائیے، پھر اپنے نمائندوں کو لوگوں کے پاس بھیج کر اپنی طرف دعوت دیجیے۔ اب اگر ان لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تو اس پر آپ خدا کی حمد و ثنا کیجیے، اور اگر لوگ آپ کے علاوہ کسی اور کی بیعت کر لیتے ہیں تو اس سے نہ آپ کے دین میں کمی آئے گی نہ عقل میں، اس سے نہ آپ کی مروت میں کوئی کمی آئے گی اور نہ فضل و بخشش میں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں چلے جائیں اور کچھ لوگ وہاں آ کر آپ سے ملیں، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگیں، کچھ گروہ آپ کے ساتھ ہو جائیں اور کچھ آپ کے مخالف۔ اس طرح جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھے اور آپ سب سے پہلے نیزوں کی باڑھ پر آ جائیں۔ اس صورت میں وہ ذات جو ذاتی طور پر اور اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اس امت کی باوقار ترین فرد ہے، اس کا خون ضائع ہوگا اور ان کے اہل بیت ذلیل ہوں گے۔ یہ باتیں محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کی۔ اب امام علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی ابھی مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے، جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی سے باتیں کی
تو امام نے جواب دیا بھائی میں جا رہا ہوں آپ، اب مولا حسین کہہ رہے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں آپ جنگ جمل میں اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، امام علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں میں علم دیا تھا، آپ نے وہاں بہت دلیری کے ساتھ جنگ لڑی اور قبیلہ ازد کے ایک شخص کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جو لوگوں کو جنگ پر اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو کہ آپ جنگ صفین میں بھی موجود تھے اور وہاں عبید اللہ ابن عمر نے ان کو مبارزہ کے لیے طلب کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے شفقت میں روکا کہ کہیں قتل نہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے عراق جا رہے تھے تو محمد بن حنفیہ آپ مدینہ میں مقیم تھے، اور یہ باتیں دراصل امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کی، یعنی وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں میں یقیناً ان سب باتوں کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ امام تھے اور انہوں نے کچھ باتیں یاد بھی دلائیں ان کو کہ جنگ میں جب حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے ساتھ شریک تھے۔ اب ابن حنفیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق جا رہے تھے تو آپ مدینہ میں مقیم تھے اور مختار بھی آپ ہی کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے کوفہ میں وارد ہوئے تھے۔ ابن حنفیہ کو اس کی خبر دی گئی اور ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ خدائے متعال اپنے جس بندے کے ذریعے چاہے ہمارے دشمن سے بدلہ لے۔ بہرحال یہ کچھ گفتگو تھی اس سلسلے میں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد جب وہ مکہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر کتنا عرصہ رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو تاریخ کا سفر ہم نے شروع کیا ہے اس میں آپ کو بتاتی رہوں گی تاکہ ہمیں کم از کم محرم الحرام سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ 28 رجب سے جب مولا حسین اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اور اپنے خانوادے کو لے کر چلتے ہیں تو وہاں سے اس وقت سے لے کر 2 محرم تک کہ جب وہ کربلا میں وارد ہوئے، اس دوران میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کن لوگوں سے ملے، کن جگہوں پہ رہے، کس نے ساتھ دیا اور کس نے ساتھ چھوڑا، اور ان ساری جگہوں کے دوران اور اس سفر کے دوران ان کے جو خطبات ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا فرمایا، کیا کیا خطبات دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر ہم یہ سلسلہ تاریخ کا سفر جاری رکھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔